बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, कहती हैं कि दौरे जाहिलियत में आशूरा के दिन कुरैश मक्का भी रोज़ा रखा करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़माने जाहिलियत में यानी नबूवत से पहले ये रोज़ा रखा करते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखा और अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी इसका रोज़ा रखने का हुक्म दिया। फिर जब रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया गया तो सिर्फ वही फ़र्ज़ ठहरा और यौम आशूर की फ़र्जियत को तर्क कर दिया गया। फिर जो चाहता उसका रोज़ा रख लेता और जो चाहता उसे छोड़ देता। मुत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 611। हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा को आशूरा के दिन सुना जिस साल के वो हज के लिए गए। वो मिंबर पर थे, कह रहे थे कि ए मदीना वालो, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन के मुताल्लिक ये फरमाते हुए सुना, ये आशूरा का दिन है जिसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज तो करार नहीं दिया गया, लेकिन मैं इस दिन का रोज़ा रखे हुए हूँ, लिहाजा जो चाहे रोज़ा रख ले और जो चाहे ना रखे। मुत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 612। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि यकीनन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया, यानी ईद उल फितर के दिन और ईद उल अज़हा के दिन। मुत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 614। इमाम मालिक रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हमें जो कुछ पहुँचा है उसके मुताबिक अहले इल्म को ये फरमाते हुए सुना है कि हमेशा सारा साल रोज़ा रखते रहने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि वो इन मुंदरजा झैल 5 दिनों का रोज़ा छोड़ दे जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और वो ये हैं अय्याम मिना यानी अय्याम तशरीक़, ईद उल फितर का दिन और ईद उल अज़हा का दिन। इमाम मालिक रहमुल्लाह फरमाते हैं, और मैंने इस मसले के बारे में जो कुछ भी सुना है इसमें यही बात मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। मुत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 614। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि यकीनन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल यानी बग़ैर सहरी और इफ्तारी के मुसलसल रोज़े रखने से मना फरमाया। लोगों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप ख़ुद तो विसाल फरमाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, यकीनन मुझे तो खिलाया और पिलाया जाता है। मुत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 615। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बिलाशुबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को विसाल से बचाओ, अपने आप को विसाल से बचाओ। लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप ख़ुद तो विसाल करते हैं। फरमाया, यकीनन इस मामले में मैं तुम जैसा नहीं हूँ, क्योंकि यकीनन मैं इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाया और पिलाया देता है। मुत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 616। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में मर जाए कि उस पर नज़र का पूरा करना वाजिब हो, मसलन वो नज़र एक गर्दन की ग़ुलाम या लौंडी की हो जिसे वो आज़ाद करना चाहता था, या रोज़ों की, या सदक़ा की, या बैतुल्लाह की तरफ भेजी जाने वाले एक ऊँट की हो, फिर वो ये वसीयत भी कर जाए कि ये नज़र उसकी तरफ से उसके माल में से पूरी कर दी जाए, तो माली चीज़ की नज़र मसलन सदक़ा और ऊँट को उसके तिहाई माल से अदा किया जाएगा। अगर वसीयत वाली चीज़ों की कीमत तिहाई माल से ज़्यादा हो तो ज़ायद मिक़दार साक़ित और क़ालिल हज़्म शुमार होती है। दूसरा, और इस नज़र की अदायगी बाकी तमाम वसीयतों जिनकी नज़र ना मानी गई हो पर मुक़द्दम किया जाएगा, सिवाय उस वसीयत के जो इस नज़र की तरह वाजिब हो। और ये नज़र वाली वसीयत और दूसरी वाजिब वसीयत को पहले पूरा करना इस वजह से है कि आदमी पर जो नज़र वग़ैरह वाजिब हो वो उस अमल की तरह नहीं है जिसे उसने नफली तौर पर करना हो और जो वाजिब ना हो। और बिलाशुबा इस नज़र की अदायगी मैयत के सिर्फ़ और सिर्फ तिहाई माल से ख़ास किया जाएगा, ना कि मुकम्मल माल से। इसलिए कि अगर मैयत के लिए ये काम उसके पूरे माल में से जायज़ होता तो फिर वरसा को बिल्कुल महरूम रखने का सिलसिला शुरू हो जाता, और वो इस तरह के कोई फौत होने वाला इस तरह की चीज़ों को जो उस पर वाजिब होती मौखर कर देता, अपनी ज़िंदगी में उनको अदा न करता, यहाँ तक कि जब उसके पास मौत आ पहुँचती और उसके तरके का माल उसके वारिसों का हक बन जाता तो वो मरने वाला वसीयत करते हुए इन जैसी कुछ चीज़ों का नाम ले देता जिनका उससे तकाजा करने वाला भी कोई ना हो, मसलन नज़र या कोई कफ़ारा।
اگر یہ اس کے لیے جائز ہوتا تو وہ ان چیزوں کو مؤخر کر دیتا، یہاں تک کہ جب وہ موت کے قریب پہنچتا تو ان چیزوں کا نام لے دیتا اور وصیت کر جاتا، اور یہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں اس کے مکمل مال کو گھیر لیتیں۔ اس کی وصیتیں پوری کرتے کرتے ہی ترکہ ختم ہو جاتا اور ورثاء محروم رہ جاتے، لہٰذا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا کہ کیا کوئی شخص کسی آدمی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ فرماتے نہ تو کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھے اور نہ ہی کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 619۔ خالد بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ماہ رمضان میں ایک ایسے دن میں جو بادلوں والا تھا روزہ کھول دیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شام ہو چکی ہے اور سورج غائب ہو چکا ہے۔ پھر اسی اثنا میں ایک شخص ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، سورج تو پھر نکل آیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہ معاملہ آسان ہی ہے، اس کا تدارک اور تلافی کچھ مشکل نہیں، ہم اس کی قضائی دے لیں گے۔ اور ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش اور غروب آفتاب کا غالب گمان رکھ کر ہی افطاری کی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس فرمان الخطب یسیح، یہ معاملہ آسان ہی ہے سے مراد ہماری رائے کے مطابق صرف اور صرف قضائی مراد لے رہے تھے، اور اصل صورتحال اور حقیقت حال کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ان الفاظ سے مشقت اور محنت کی کمی اور سہولت و آسانی مراد لے رہے تھے، گویا کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم اس کی جگہ کسی دوسرے دن روزہ رکھ لیں گے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 620۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، وہ شخص ماہ رمضان کی قضائی کے روزے لگاتار رکھے جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر میں اس مہینے کے روزے چھوڑ دے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 621۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے قصداً قے کی اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو تو اس پر قضائی دینا لازم ہے، اور جس کو خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 623۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو سنا، جن سے ماہ رمضان کے روزوں کی قضائی کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا، تو سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ رمضان کی قضا کے روزوں کو الگ الگ نہ کیا جائے بلکہ متواتر رکھا جائے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 624۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص غفلت سے یا کسی بھی وجہ سے بھول کر ماہ رمضان کے روزے میں یا اس پر واجب مثلاً نظر اور کفارے وغیرہ کے روزے میں کچھ کھا لے یا پی لے تو اس پر اس کی جگہ ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 624۔ حمید بن قیس مکی رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں مجاہد رحمہ اللہ کے ہمراہ تھا اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آ کر قسم کے کفارے کے روزوں کے متعلق پوچھنے لگا کہ آیا آدمی ان کو لگاتار رکھے یا جدا جدا؟ حمید مکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استاد محترم کے بولنے سے پہلے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ ہاں اگر چاہے تو ان کو جدا جدا رکھ سکتا ہے، لیکن مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا وہ انہیں جدا جدا نہیں رکھ سکتا، کیونکہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں وہ قسم والی آیت یوں ہے، ثلاثتی ایام متتابعات، 3 پے در پے دنوں کے روزے اس پر لازم ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جن روزوں کا اللہ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے تو ان کو پے در پے رکھا جائے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 625۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی
پھر ایک دم اچانک اس کو تازہ خون تیزی سے آنے لگا، اور یہ خون ماہواری کے عام وقت کے علاوہ کسی اور دن میں نظر آئے۔ پھر وہ شام تک انتظار کرتی رہی کہ اسی طرح کا مزید خون دیکھ لے، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن روزہ رکھ کر صبح کرے تو اسے پھر ایک دم تیزی سے خون آ جائے جو گزشتہ خون سے ذرا کم ہو، پھر وہ خون اس سے رک جائے، اور یہ سارا معاملہ اس کے حیض سے چند دن پہلے پیش آئے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ خون حیض ہی کا ہے، جب بھی عورت اسے دیکھے تو اپنا روزہ اور نماز ختم کر دے، اور جو روزہ اس نے چھوڑا ہو اس کی قضائی دے۔ پھر جب اس سے خون مکمل طور پر ختم ہو جائے تو غسل کرے اور روزے رکھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 625۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو ماہ رمضان کے آخری دن میں مسلمان ہوا، تو کیا اس پر پورے رمضان کی قضائی لازم ہوگی یا اس پر صرف اس دن کی قضائی واجب ہوگی جس میں اس نے اسلام قبول کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گزشتہ کسی بھی روزے کی قضائی اس کے ذمے نہیں ہے، بلکہ وہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں روزوں کو از سر نو شروع کرے گا، اور میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ امر یہی ہے کہ وہ اس دن کی قضائی دے جس میں وہ مسلمان ہوا ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 625۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نفلی روزے میں بھول کر کھا پی لیا تو اس پر قضا لازم نہیں ہے، اور وہ شخص اپنے اس دن کو روزے ہی کی صورت میں پورا کرے گا جس میں اس نے کھا پی لیا تھا، اور وہ نفلی روزے دار ہی شمار ہوگا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وہ شخص جو نفلی روزے لیے ہوئے ہو، پھر اسے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو اس کا روزہ توڑ ڈالے تو اس پر قضا لازم نہ ہوگی، بشرطے کہ جب اس نے وہ روزہ کسی عذر کی بنا پر توڑا ہو، مثلا شدید مرض یا حیض یا سفر سے، اور وہ بلا عذر روزہ توڑنے کا قصد کرنے والا نہ ہو۔ اور نہ ہی میں آدمی پر کسی ایسی نماز کی قضا لازم سمجھتا ہوں جسے اس نے کسی حدث یعنی وضو کو ختم کرنے والی چیز سے توڑ ڈالا ہو، جسے روکنا اس کے بس میں نہ تھا اور جس میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 626۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی نیک اعمال میں سے کسی میں داخل ہو، یعنی اس کا آغاز کرے، مثلا نماز، روزہ، حج اور دوسرے نیک اعمال جو ان کے مشابہ ہیں، مثلا عمرہ، اعتکاف، طواف وغیرہ، جنہیں لوگ نفلی طور پر ادا کرتے ہیں، تو آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس نفلی عمل کو توڑے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ عمل ادا کرتا رہے یہاں تک کہ اسے اس کے مسنون طریقے کے مطابق مکمل کر لے۔ چنانچہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس نماز سے نہ نکلے اور نہ پھرے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لے، اور جب وہ نفلی روزہ رکھے تو اسے نہ توڑے یہاں تک کہ اپنے اس دن کا روزہ پورا کر لے، اور جب وہ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک کہہ لے تو بیچ میں چھوڑ کر واپس نہ لوٹے یہاں تک کہ اپنا حج یا عمرہ پورا کر لے۔ الغرض مناسب نہیں کہ جب وہ ان میں سے کسی چیز میں داخل ہو تو اسے درمیان ہی میں توڑ ڈالے، بلکہ وہ اس عمل میں جاری رہے یہاں تک کہ اسے پورا ادا کر لے، سوائے اس کے کہ اسے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، یعنی وہ بیماریاں جن کی وجہ سے اسے معذور شمار کیا جاتا ہے، اور وہ معاملات مثلا حیض و نفاس جن کی بنا پر کوئی عذر والا سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ فتویٰ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں روزوں کی بابت فرماتے ہیں، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور تم سحری کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر واضح ہو جائے، پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو۔ لہٰذا آدمی پر روزوں کو پورا کرنا لازم ہے، جس طرح کہ اللہ عز و جل یہ بھی فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ اگر کوئی شخص نفلی حج کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے احرام باندھ لے اور اس سے پہلے وہ فرض حج کر چکا ہو تو اس کے لیے درست نہیں کہ حج میں داخل ہونے کے بعد اسے درمیان ہی میں ترک کر کے راستے ہی سے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے۔
بہرحال ہر وہ شخص جو کسی نفلی عبادت میں داخل ہو تو اس پر اسے پورا کرنا لازم ہے، بشرط یہ کہ وہ اسے شروع کر چکا ہو، جس طرح کہ فرضی عبادت کا معاملہ ہے کہ اسے بھی شروع کرنے کے بعد پورا کرنا پڑتا ہے، ورنہ قضا لازم ہو جاتی ہے۔ اور جو کچھ میں نے اس بارے میں سنا ہے، اس میں سے یہی فیصلہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 626۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ پاتے تھے، اس لیے وہ فدیہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 627۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فدیے کو واجب نہیں سمجھتا، البتہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ امر یہ ہے کہ اگر وہ فدیہ دینے کی قوت اور استطاعت پاتا ہے تو اسے ادا کر دے۔ پھر جو شخص فدیہ دے تو وہ ہر دن کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کے حساب سے ایک مد کسی مسکین کو کھلا دے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 627۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حاملہ عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ جب وہ روزے کی وجہ سے اپنے بچے پر یعنی کمزوری وغیرہ کا خوف محسوس کرے اور روزہ اس پر بہت مشکل ہو جائے تو امام صاحب نے فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی مد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ایک مد گندم ادا کر دے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 628۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم ایسی عورت پر قضائی دینا لازم سمجھتے ہیں، نہ کہ فدیے کی ادائیگی، جس طرح کہ اللہ عز و جل نے فرمایا تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ وہ اہل علم اس کو مرضوں میں سے ایک مرض خیال کرتے ہیں جب وہ اپنے بچے پر خوف محسوس کرتی ہو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 628۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ اپنے والد قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کے ذمے ماہ رمضان کی قضا واجب ہو لیکن وہ قضا کے روزے رکھنے کی طاقت پانے کے باوجود قضا نہ کرے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ جائے تو بے شک یہ شخص ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو گندم کا ایک مد فدیہ بھی دے اور اس کے ساتھ اس پر قضا بھی واجب ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 629۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ بے شک مجھ پر ایام مخصوصہ کی بنا پر رہ جانے والے ماہ رمضان کے روزے بطور قضا لازم ہوتے تھے، پھر میں ان کو رکھنے کی طاقت نہ پاتی یہاں تک کہ 10 ماہ گزر جاتے اور ماہ شعبان آ جاتا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 631۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مسلسل نفلی روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ آئندہ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی کبھار روزہ چھوڑے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ آئندہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے سوا کبھی بھی کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں، اور نہ ہی میں نے آپ کو ماہ شعبان سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 632۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو تو نہ فحش کلامی اور بیہودہ گوئی کرے اور نہ جہالت کا کام کرے۔ پھر اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑنا چاہے تو اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بے شک میں تو روزے دار ہوں، یقیناً میں تو روزے سے ہوں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 633۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً روزے دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ روزے دار اپنی شہوت، اپنے کھانے اور پینے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، لہٰذا روزہ تو خالص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 634۔
हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि जब रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 635। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने अहले इल्म को सुना, वो माह रमज़ान में रोज़ेदार के लिए मिसवाक करना मकरूह नहीं जानते थे, खा वो दिन की घड़ियों में से किसी भी घड़ी में हो, ना दिन के आगाज़ में और ना ही दिन के अखीर में। और मैंने अहले इल्म में से किसी एक से भी नहीं सुना कि वो इसको मकरूह समझता हो या इससे मना करता हो। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 635। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने माह रमज़ान के रोज़ों से फारिग होने के बाद शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में फरमाया है कि उन्होंने अहले इल्म और अहले फ़िक़्ह में से किसी को भी ये रोज़े रखते हुए नहीं देखा और ना ही असलाफ़ में से किसी के मुतल्लिक मुझे इस अमल की खबर पहुंची है, बल्कि यकीनन अहले इल्म तो इसे मकरूह जानते हैं और इसके बिदअत होने का अंदेशा महसूस करते हैं। और अहले इल्म इस बात से भी डरते हैं कि जाहिल और अज्जड़ किस्म के लोग रमज़ान के साथ इस चीज़ को मिला देंगे जो रमज़ान का हिस्सा नहीं है। जुहला इन 6 रोज़ों को या तो रमज़ान का हिस्सा समझेंगे या रमज़ान के साथ इन्हें मिलाकर रखना वाजिब शुमार कर लेंगे, और यही होगा अगर वो इसके बारे में अहले इल्म के यहाँ रुखसत पालें और उनको इस पर अमल करते हुए देख लें। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 635। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मैंने इल्म व फ़िक़्ह रखने वालों में से और उन लोगों को काबिल इक्तिदा समझा जाता है, उनमें से भी किसी को नहीं सुना कि वो जुमे के दिन रोज़ा रखने से मना करते हों, और उस दिन का रोज़ा तो अच्छा अमल है। और मैंने तो बाज़ अहले इल्म को देखा कि वो उस दिन का रोज़ा रखते थे और मेरा ख्याल है कि वो इसकी जुस्तजू में रहते थे। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 635। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के दरमियानी अशरे का एतकाफ़ फरमाया करते थे। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अशरे का एतकाफ़ फरमाया, यहाँ तक कि जब 21वीं रात आई और ये वो रात थी जिसकी सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतकाफ़ से निकल जाया करते थे, लेकिन इस दफ़ा फरमाया, जो शख्स मेरे साथ एतकाफ़ कर चुका है वो आखिरी 10 रातों का भी एतकाफ़ करे। और मैंने इस रात को देखकर जान लिया था, लेकिन फिर मुझे ये रात भुला दी गई और मैंने ख्वाब में लैलतुल क़द्र दिखाए जाने के मौके पर खुद को देखा कि मैं लैलतुल क़द्र की सुबह को पानी और मिट्टी यानी बारिश के कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। लिहाजा तुम इसे आखिरी 10 रातों में तलाश करो और इनमें से भी ताक रातों में इसे ढूंढा करो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसी 21वीं रात आसमान बरस पड़ा और मस्जिद एक छप्पर पर थी। मस्जिद की छत खजूर के पत्तों और शाखों से बने हुए एक छप्पर की शक्ल में थी, चुनाचे मस्जिद टपकने लगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरी दोनों आँखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप 21वीं रात को नमाज फ़ज्र से फारिग होकर फिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी और नाक पर कीचड़ में सजदा करने की वजह से पानी और मिट्टी का निशान था। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 636। हिशाम बिन उर्वा रहमहुल्लाह अपने वालिद उर्वा रहमहुल्लाह से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश किया करो। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 637। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 7 रातों में तलाश किया करो। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 638। अबू नज़र रहमहुल्लाह, जो कि उमर बिन उबैदुल्लाह रहमहुल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस जुहनी रज़ियल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, बेशक मेरा घर काफ़ी दूर है, आप मुझे किसी एक रात के बारे में बता दीजिए जिसमें मैं मस्जिद में पड़ाव डाल लूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, रमज़ान की 23वीं तारीख़ को आ जाना। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 639। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में घर से निकले और हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि बेशक मुझे माह रमज़ान की ये रात लैलतुल क़द्र दिखा दी गई थी। फिर 2 शख्स बाहम झगड़ पड़े तो इस झगड़े की नहूसत से इस रात की तायुन को उठा लिया गया।
لہٰذا تم اسے آخر سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 640۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے چند آدمیوں کو خواب میں لیلۃ القدر کے متعلق یہ دکھایا گیا کہ وہ آخری 7 راتوں میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں کے متعلق متفق ہو گئے ہیں، لہٰذا جو شخص اس رات کو تلاش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ آخری 7 راتوں میں اسے ڈھونڈے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 641۔